السلام علیکم لسنرز، آج ہم نے باب نمبر 22 پڑھنا ہے، اس کا حصہ دوم، کافر ماکر کاذب قاتل۔ دریا کی اصل تیرتی لاشوں سے پوچھیے، ٹھہراؤ ایک جال روانی فریب ہے۔ فصیح فون کان سے لگائے تیز تیز سڑک پہ چلتا جا رہا تھا۔ اس کی سیاہ پیشانی پہ سلوٹیں تھیں اور آنکھوں میں چبھتی ہوئی ناگواری تھی۔ دوسری طرف بولتے انجان آدمی کو سن رہا تھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو کیا مجھے انعام کی رقم ملے گی؟ ہاں بالکل۔ کہاں ہے وہ تامل جاسوس؟ وہ غیر دلچسپی سے بولا اور کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ پہلے مجھے انعام کی آدھی رقم بھیجو، پھر بتاؤں گا۔ فصیح کی ناک مزید چڑھ گئی۔ دیکھو مسٹر، مجھے تامل جاسوس کی لوکیشن بتاؤ۔ اگر ہم اسے پکڑ پائے تب انعام ملے گا، ورنہ ایک دھیلا بھی نہیں ملے گا۔ وہ بلا مبالغہ کہہ رہا تھا۔ ایسے تو میں نہیں بتاؤں گا۔ بوڑھا سنہالی خفا ہو گیا۔ جہنم میں جاؤ۔ اس نے کال کاٹ کر سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے انگیشن میں چابی گھمائی، پھر دوسرے سیل پہ نمبر ملا کر اسپیکر آن کیا اور کار ریورس کرنے لگا۔ بولو فصیح، جواہرات تلخ لگ رہی تھی۔ میم، ابھی تک ان دونوں کا پتہ نہیں چل رہا۔ دونوں کے پوسٹر سزائے الگ الگ بنوائے ہیں، سعدی کا تامل جاسوس کے نام سے اور خاور کا بگڑے ذہنی توازن والے لاپتہ فرد کے نام سے، مگر لوگ بوکس کالز کرتے ہیں، پھر اوور سمارٹ بن کر انعام کا ایڈوانس مانگ کر رفو چکر ہو جانا چاہتے ہیں۔ روز 10 جگہوں پہ ان کی اطلاع ملتی ہے، میرے بندے بھاگ کر جاتے ہیں، مگر سب فراڈ ہوتا ہے۔ مجھے اس تفصیل سے دلچسپی نہیں ہے، جب وہ مل جائیں تو جو تمہیں کرنا ہے وہ کر گزرنا۔ اور اس کا راجر میم سننے سے قبل ہی جواہرات فون رکھ چکی تھی۔ وہ اس وقت اپنے بستر میں لیٹی تھی، سادہ نائٹ شرٹ میں ملبوس، بالوں کو گول مول باندھے، لحاف لپیٹے وہ سست اور بدمزہ سی لگتی تھی۔ بیڈ کی پائیدی کی طرف اسٹول پہ بیٹھی فیونا اس کے پیروں کا مساج کر رہی تھی۔ مسز کاردار، کیا میری NGO ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی ہے؟ دفتر اس نے جھکی نگاہوں کے ساتھ پوچھا۔ جواہرات نے آنکھیں کھول کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ اپنے دماغ کو آرام دو فیونا، کون کدھر جائے گا یہ میں طے کرتی ہوں۔ اب وہ تمہاری ہیڈ ہے، اس کو عزت دو۔ پھر اپنا پیر درشتی سے پیچھے کو کھینچا۔ فیونا کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ دور ہٹو، میرا سارا موڈ خراب کر دیا۔ بات تیار کرو میرے لیے۔ چند منٹ مزید سرکے اور پھر وہ لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دی۔ زمرد بنا آستین کے لمبا گاؤن پہنے، بال جوڑے میں باندھے، تازہ میک اپ اور زمرد جڑے آویزیں پہنے وہ تازہ دم لگ رہی تھی۔ شیرو کا کمرہ اندھیر تھا۔ وہ اسٹڈی کی طرف چلتی آئی، اندر بتیاں جلی تھیں اور سامنے کمپیوٹر ٹیبل پہ ہاشم چند کتابیں کھولے بیٹھا تھا، کام کرتا نظر آ رہا تھا۔ شرٹ کے آستین کوہنیوں تک مڑے، وہ کتاب میں سے کچھ پڑھ کر نوٹ پیڈ پہ لکھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی، اس کے کندھے پہ نرمی سے ایک ہاتھ رکھا اور دوسرا اس کی میز پہ رکھے وہیں کھڑی ہو گئی۔ جی ممی، وہ سر اٹھائے بنا منہمک سا بولا۔ تمہارے اطمینان پہ حیرت ہے مجھے۔ تمہارا بھائی اس لڑکی کو لے آیا جس سے مجھے نفرت ہے، اس کو کمپنی کا 1/4 حصہ دے ڈالا، اس کو اپارٹمنٹ لے کر دے رکھا ہے اور 2 دن سے وہ اسی شہر میں رہ رہی ہے، مگر تم کچھ نہیں کر رہے۔ میں موو آن کر چکا ہوں ممی۔ وہ اب لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کرنے لگا تھا۔ جواہرات کا دماغ گھوم گیا۔ ہاشم، اس لڑکی سے مجھے چھٹکارا کون دلا کر دے گا؟ اس لڑکی کا نام علیشہ ہے اور وہ فیملی ہے ممی۔ ہاشم، ممی، اس نے اینک اتار کر رکھی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں، چہرے کے نقوش سب جواہرات کی کاپی تھے اور ان میں بھی اتنا ہی غصہ تھا۔ میں اس کی فیس دے رہا تھا، وہ ایک سیمسٹر ختم کر کے پڑھائی چھوڑ چکی ہے، وہ ٹک کر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میری اتنے سالوں کی فیس بچ گئی، اس کے بدلے شیرو نے اسے چند شیئرز دے دیے ہیں اور مجھے بھی اچھا نہیں لگا، مگر میں کیا کروں، وہ دونوں میرے اپنے ہیں۔ رہنے دیں اسے ادھر، کچھ دن بعد خود اکتا کر چلی جائے گی۔ آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ اور واپس کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جواہرات اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا چکی تھی اور اب افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کے شہر میں ہونے کی اطلاع نہ دینے پہ تم مجھ سے گاڑی میں بیٹھے معذرت کرتے رہے تھے، مگر ہاشم پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ وقت میں گزار چکا، اب موو آن کر جائیں ممی۔ اب میں ایک اچھا آدمی بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جواہرات غصے سے مڑی اور پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ان 2 بیٹوں کے لیے اتنے سال قربانیاں دیں، کیا کیا نہیں کیا، مگر اب یہ دونوں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں تو ٹھیک ہے، رکوں گی میں بھی نہیں۔
पर्स سے سیل نکالتی وہ ہارون کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ بولے تو صحیح، جھوٹ ہی بولے وہ بلا سے، ظالم کا لب و لہجہ دل آویز بہت ہے۔ کولمبو میں اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے باہر 18ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اندر سیڑھیوں پہ کھڑا فارس دیوانہ وار بار بار اسے کال ملا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی اور ماتھے پہ پسینہ تھا۔ زمر کال اٹھاؤ، پلیز کال اٹھاؤ۔ وہ موبائل کان سے لگائے بڑبڑا رہا تھا مگر دوسری طرف وہ فون آف کر چکی تھی۔ فارس نے فون کان سے ہٹایا، مڑ کر غصے سے اوپر فلیٹ کی طرف دیکھا جہاں آبی گم ہوئی تھی اور پھر لمبے ڈھک بھرتا سیڑھیاں پھلانگتا اوپر آیا اور فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ تیز قدموں سے راہداری عبور کی اور لاؤنج میں بیٹھی آبی کے سر پہ جا پہنچا جو میز پہ پڑے کھانے کے پیکٹ سمیٹ رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ وہ بلند غصے سے گڑایا تھا۔ آبی نے سکون سے چہرہ اٹھایا، پھر اس کے برہم تاثرات دیکھ کر آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کیا ہوا؟ یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی جب آپ کو پتہ تھا کہ دوسری طرف میری بیوی ہے؟ وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ آبی اچنبھے سے اسے دیکھتی کھڑی ہوئی۔ میں نے ایسا کیا کہا؟ پھر جیسے یاد کیا، میں تو کھانے کا کہہ رہی تھی۔ میں سمجھی نہیں فارس، کچھ غلط ہو گیا ہے مجھ سے۔ اب کہ وہ کچھ نہیں بولا، کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے چپتی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ تنفس ابھی تک تیز تھا اور ماتھے کے بل ہنوز ویسے تھے۔ آئی ایم سوری، اگر میری وجہ سے کچھ غلط ہوا ہے تو کیا انہوں نے کچھ غلط سمجھا؟ مگر وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کو اتنا تو جانتی ہوں گی، انہیں آپ کو اتنی سی بات پہ غلط نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ وہ تعجب سے کہہ رہی تھی، پھر فکرمند تاثرات چہرے پہ سجائے آگے کو ہوئی۔ کیا میں کچھ کر سکتی ہوں آپ کے لیے؟ پریشان مت ہوں، میں فوراً ان سے بات کر لوں گی۔ میرے ساتھ یہ گیمز نہ کھیلیں آبدار بی بی۔ وہ تیز تنفس پہ قابو پاتا اسے گھور کر بولا تھا۔ آبی نے اسے دیکھتے ہوئے پلکیں جھپکی تو ان میں موٹے موٹے آنسو تہرنے لگے۔ میں نے کیا کیا ہے سوائے آپ کی مدد کرنے کے؟ وہ بے بسی سے بولی تو فارس نے گہری سانس لی اور سر جھٹکتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اچھا روئی نہیں، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ وہ صوفے کے کنارے بیٹھا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرائے کچھ سوچنے لگا۔ آبدار نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ پہنچا، پھر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں نے شام سے کچھ نہیں کھایا، یہ کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ فارس نے چہرہ اٹھا کر اسے تھکان سے دیکھا۔ اچھا سوری، مجھے آپ پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آبدار کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ نم آنکھیں رگڑتی سامنے والے صوفے کے کنارے پہ جا بیٹھی۔ مجھے کھانا کھانا ہے۔ وہ اب بھی منہ بسوڑے ہوئے تھی۔ چلیں، وہ اٹھ کھڑا ہوا، باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں، اس ٹینشن زدہ ماحول سے تو نکلیں۔ تلکی کو پی کر وہ زخمی سا مسکرایا تو بالآخر وہ مسکرا دی اور کھانے کے پیکٹ سمیٹنے لگی۔ یہ راستے میں کسی کو دے دیں گے۔ فارس نے رک کر اپنی شرٹ کو دیکھا۔ میں کپڑے بدل لوں، اور اندر کمرے کی طرف چلا گیا تو آبی نے مسکراتے ہوئے سارے پیکٹ سمیٹے، پھر موبائل پہ قریبی ریسٹورنٹس سرچ کرنے لگی۔ ساحل کنارے ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں بکنگ کروائی اور پھر مسکراتے ہوئے فون بند کر کے سوچنے لگی۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی رہی، وقت سرکتا رہا۔ جب 15 منٹ گزر گئے تو آبدار چونکی فارس ابھی تک نہیں آیا تھا، وہ اٹھی اور اس کے کمرے کے باہر جا کر آواز دی۔ ایک آواز، دو آوازیں، جواب ندارد۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر ڈور نوب گھمایا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرہ خالی تھا، الماری کے پٹ کھلے تھے۔ اندر نہ فارس غازی کا مختصر سامان تھا، نہ وہ خود تھا۔ کمرے کی کھڑکی بھی کھلی تھی۔ آبی بھاگ کر گئی اور کھلی کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ وہاں پائپ لگے تھے اور جالیاں۔ وہ ان کے نیچے سڑک پہ جا اترا اور کوئی ٹک ٹک یا ٹیکسی پکڑ کر کب کا کولمبو کے ہجوم میں گم ہو چکا تھا۔ وہ بالکل سن رہ گئی، پھر کھڑکی کی جالی میں اٹکے نوٹ پہ نظر پڑی تو اس نے لپک کر وہ کاغذ وہاں سے اتارا۔ میں یہاں ریسٹورنٹس کے کھانے کھانے نہیں آیا تھا۔ اور وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہو یا نہ ہو، محبت کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرنا سراسر ناجائز ہوتا ہے۔ وہاں سے چند کلومیٹر دور وہ ٹیکسی سے اتر کر بیگ کندھے پہ ڈالے دوسرا آدمی موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا۔ وہ اب زمر کو فون نہیں کر رہا تھا، وہ اپنا ادھورا کام مکمل کر رہا تھا۔ فون کان سے لگایا تو ایک نسوانی آواز ابھری۔ ہیلو صباحت، میں بول رہا ہوں فارس۔ آواز میں خوشگوار حیرت ابھری۔ کیسے ہو فارس، اتنی عرصے بعد؟ میں ٹھیک ہوں شاید، وہ زخمی سا مسکرایا۔ شاید یعنی ٹھیک نہیں ہوں؟ کیا میں کچھ کر سکتی ہوں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ جب پہلی دفعہ جیل گیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکیں، کیونکہ فارس آئی ایم سو سوری، میں کچھ کر نہیں سکی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ تم نے جو میرے لیے کیا تھا اس کا بدلہ میں ساری زندگی نہیں چکا سکتی، وہ شدید ممنونیت سے کہہ رہی تھی۔
تم نے اپنی نوکری خطرے میں ڈال کر مجھے اریسٹ وارنٹ کا بتایا تھا. تم کتنے سال سے میں پوسٹڈ رہے میری وجہ سے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا تھا. اس نے نرمی سے بات کاٹی. میں کہہ رہا تھا کہ پہلی دفعہ آپ نے میری مدد اس لیے نہیں کی کیونکہ آپ اس وقت انڈیا میں پوسٹڈ تھیں، لیکن دوسری دفعہ جب میں جیل گیا تھا تو آپ نے مجھے سری لنکا سے فون کیا تھا. سری لنکا میں پوسٹڈ تھیں. مجھے احسان کا بدلہ مانگنا. کرب سے آنکھیں بند کی. بالکل اچھا نہیں لگ رہا مگر مجبور ہوں. جہاں اتنے کرائم کر چکا ہوں وہاں ایک اور صحیح. فارس وہ اداسی سے مسکرائی تھی. تم نے جو میرے لیے کیا وہ جرم بھی تھا، اپنی نوکری کے ساتھ خیانت بھی، دھوکہ بھی اور غیر قانونی بھی، مگر وہ غلط نہیں تھا کیونکہ کچھ چیزیں قانون سے اوپر کی ہوتی ہیں. تم کل بھی بے گناہ تھے اور کل بھی رہو گے. وہ ہلکا سا مسکرایا. کیا آپ اب بھی کولمبو میں پوسٹڈ ہیں؟ میں تو متکل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا. کرا فال میرے نام کا اکثر نکلا. سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے میں رات کے اس پہر مکمل خاموشی تھی. زمر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور سیم کے سوالوں کا اس نے اسے بتا دیا ہے کہہ کر جواب دیا تھا. آگے نہ سیم نے پوچھا نہ حنین نے. ہنا تو وہیں لاؤنج میں بیٹھی لیپ ٹاپ میز پہ رکھے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی. امی اپنے کمرے میں اپنے وظیفوں اور دعاؤں میں مشغول تھیں. سیم ہنا کے ساتھ بیٹھا تھا. بڑے ابا بھی وہیل چیئر گھسیٹتے ان کے ساتھ آ رکے تھے اور اب فکر مندی سے بار بار ہنا سے پوچھتے تھے کیا تم سعدی کو ڈھونڈ سکتی ہو؟ نہیں ابا، لیکن میں امی کا پاسورڈ بدل رہی ہوں اور وہ پاسورڈ کے لیے امی کا ای میل کھولے گا تو میں ایک جعلی ای میل اندر محفوظ کر رہی ہوں. اسے کھول کر اس کے لنک پہ کلک کرے گا تو اس کی لوکیشن ہمارے پاس آ جائے گی. اور ایک ہاتھ سے ٹائپ کرتی دوسرے کے ناخن مسلسل دانتوں کے بیچ کتر رہی تھی. ہنا کیا بھائی واپس ہمیں مل جائے گا؟ سیم اس کا بازو جھنجھوڑ کر بار بار پوچھتا تھا. ہاں سیم، وہ واپس مل جائے گا اور پھر دیکھنا ہم سب خوش رہیں گے. حنین کو یہ بہت آسان لگتا تھا. کاش کہ ہمیں وہی سعدی ملے جسے ہم نے کھویا تھا. حنین، ابا کی آواز غم زدہ ہو گئی. حنین نے مڑ کر استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا. کیا مطلب؟ وہ چہرہ نیچے گرائے بس سر ہلا کر رہ گئے. وہ حنین کو مطلب نہیں سمجھا سکتے تھے. وہ سر جھٹک کر واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر کچھ سوچ کر اس نے سیف سعدی یوسف پیج کھولا. اس کے ایڈمن میں سامنے احمد شفیع لکھا رہا تھا. حنین نے پیج کو پیغام لکھا. ایڈمن، میں سعدی کی بہن ہوں. پلیز مجھے اس پیج کا ایڈمن بنا دیں. تم اس کی ایڈمن کیوں بننا چاہتی ہو؟ سیم نے اچنبھے سے اسے دیکھا. سیم، ہمارے فونز اور لینڈ لائن وہ لوگ ٹریس کر رہے ہوں گے. کیا پتہ ہمارے فیس بک اکاؤنٹس بھی دیکھ رہے ہوں. ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں لکھ سکتے جو بھائی کے لیے خطرہ بن جائے. لیکن سیف سعدی والا پیج بھائی بھی دیکھتا ہوگا. میں اس کے ذریعے بھائی کو کوئی پیغام بھیج سکتی ہوں. وہ جوش سے بتا رہی تھی. اس کے لیے یہ بہت آسان تھا. ان سے ذرا فاصلے پہ کمرے کے بند دروازے کے پیچھے جھانکو تو زمر اندھیر تھا کہ یہ صوفے پہ بیٹھی تھی. اس کی خشک آنکھیں چھت پہ جمی تھیں اور چہرے پہ ویرانی تھی. ہاتھ میں پکڑا وہ موٹا بودھا فون آف تھا. جانے کتنے لمحے سرکے، کتنی رات گہری ہوئی جب اس نے وہ فون آن کرتے ہوئے گردن سیدھی کی اور اس میں سیف واحد نمبر ملایا اور اسے کان سے لگایا. آنکھیں ہنوز خشک اور چہرہ سپاٹ تھا. فارس نے چھوٹتے ہی فون اٹھا لیا تھا. وہ اس وقت ایک زبوں حال سے علاقے میں سڑک کنارے چل رہا تھا. ہاتھ میں پرچی تھی جس پہ پتہ لکھا وہ تلاش کر رہا تھا. فون کان سے لگاتے اس نے پرچی مٹھی میں دبا لی اور بے چینی سے بولا، اس طرح فون مت بند کیا کرو، میری بات تو سن لیا کرو. تم ہمیشہ مجھے مختلف روپ میں ملتے ہو. زمر، مجھے میری بات پوری کرنے دو. وہ صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی، سر جھکائے انگلیاں مروڑتے کہہ رہی تھی. پہلے تم میرے ایک بھولے بھسرے رشتے دار تھے، پھر اسٹوڈنٹ بن گئے، پھر ایک ایسی اسٹوڈنٹ رہ گئے جو وقت پڑھنے پہ مجھے فیورز دیا کرتا تھا، پھر تم میرے سامنے ایک قاتل کی حیثیت سے آئے جس نے اپنی بیوی کو مارا، اپنے بھائی کو مارا اور مجھے بھی مارنے کی کوشش کی، پھر تم صرف ایک قیدی رہ گئے جو سفید کرتے شلوار میں ملبوس، بالوں کی پونی بنائے مجھے کبھی کبھار کچہری میں نظر آ جاتا تھا، پھر تم مجھے ایک چال باز قیدی لگے جس نے مجھے استعمال کر کے جیل توڑنے کی کوشش کی، پھر تم مجھے ایک ایسے رہا ہونے والے انسان لگے جو گنہگار ہوتے ہوئے بھی قانون کا مذاق اڑا کر جیل سے نکل آتا ہے، پھر مجھے لگا تم ایک منتقم مزاج انسان ہو جس نے اپنا رشتہ ٹھکرائے جانے کا بدلہ مجھ سے لیا تھا. جب تم سے شادی کر لی تو تم ایک بے حس اور سرد آدمی لگتے تھے.
مجھے جیسے جو کہہ لو اسے فرق نہیں پڑتا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے لگا تم وہ نہیں ہو جو لگتے ہو، جو ہمیشہ لگتے تھے۔ تم بے گناہ لگنے لگے مجھے، یہاں تک کہ مجھے یقین آ گیا کہ تم بے قصور ہو، مگر بیوقوف ہو جو اپنے دشمن سے ناواقف ہو۔ پھر تم میرے شوہر بن گئے اور ایک محبت کرنے والے وفادار آدمی جیسے لگنے لگے مجھے۔ مگر آج رات وہ رکی، تیز تیز بول کر اس کو سانس چڑھ گیا تھا، دوسری طرف وہ بالکل خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ آج رات لگا تم ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو، تم ایک اداکار ہو صرف، مگر اب یہ نہیں لگ رہا۔ اب کیا لگ رہا ہوں میں تمہیں؟ وہ تحمل سے بولا تھا۔ ایک انسان، صرف ایک انسان، جو اگر زندگی سے اپنے حصے کی خوشیاں لینا چاہے تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بس پھر تمہیں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں تمہاری بیوی بنوں۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر چہرے پہ لڑک گیا۔ کیا تم میری بات سنو گی؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیشہ کہتے ہو ہم نے الگ ہو جانا ہے، اور مجھے پتہ نہیں کیوں، لیکن اگر الگ ہی ہو جانا ہے تو تم میری طرح سے آزاد ہو، جو کرنا ہے کرو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں اور تم کبھی ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس لیے اس نے گیلی سانس کو ناک سکوڑ کر اندر کھینچا اور ہاتھ کی پشت سے گال رگڑی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم میری طرف سے پریشان ہوئے بغیر تم جو بھی کرو یہ تمہارا حق ہے، مجھے اعتراض نہیں۔ وہ سڑک کنارے ایک دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا سنجیدگی سے دوسری طرف سے آتی زمر کی آواز سن رہا تھا۔ آخر میں تلخی سے مسکرایا۔ عظیم ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر صاحبہ نے ہمیشہ کی طرح اپنی کہی، اپنی سنی اور فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، جو تم چاہو، اور اسی سنجیدگی سے موبائل نیچے کیا اور کال کاٹ دی، پھر سر چٹک کر آگے بڑھ گیا۔ زمر نے سر گھٹنوں میں دے دیا اور بازو ان کے گرد لپیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اب ہر طرف پھر سے اندھیرا ہو گیا تھا، اور اسی اندھیری رات میں احمد جب لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا تو نئے پیغام نے اسے چونکایا۔ اسے پڑھ کر اس نے بلا کسی تردد کے حنین یوسف کو اپنے پیج کا ایڈمن بنا دیا۔ پھر یوں ہی اس کی پروفائل کھولی۔ کچھ خاص نہ تھا ادھر، البتہ ایک چہرہ دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ اب اس کی انگلیاں تیز تیز کی بورڈ پہ حرکت کر رہی تھی اور آنکھوں میں چمک سی تھی۔ ادھر کولمبو کے آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہونے لگے تھے، گویا پورے شہر کو نہلا دینے کے لیے بے چین ہوں۔ ہوٹل کی بلند و بالا عمارت سر اونچا کیے بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ اندر گراؤنڈ فلور کے سیکیورٹی کنٹرول روم میں دو افراد کمپیوٹر مانیٹرز کے سامنے بیٹھے تھے۔ دفتر دروازہ کھلا اور سیاہ فام فصیح اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ تمہیں ریسیپشن پہ طلب کیا جا رہا ہے، کوئی ملنے آیا ہے تم سے۔ ایک کو اکھڑ لہجے میں حکم دے کر وہ دوسرے کی طرف آیا اور چند لمحے انتظار کیا، یہاں تک کہ پہلا نوجوان کمرے سے چلا گیا۔ خیریت سر؟ دوسرے آفیسر نے کرسی اس کی طرف گھمائی، فکر مندی سے اسے دیکھا۔ فصیح نے جواباً اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ مجھے شام میں ایک کال آئی تھی پوسٹر والے لڑکے کے لیے۔ اس بات پہ آفیسر نے اکتا کر سر جھٹکا۔ نہیں، سنو، بے شک وہ عام کالرز کی طرح بوکس ہی لگ رہا تھا، مگر اسے اسکرین سامنے لہرائی۔ اس کا موبائل نمبر کینڈی کا ہے۔ تو یہ کہ اشتہار ہم نے کولمبو میں دیا ہے، پھر کینڈی سے کیوں کال کر رہا ہے ہمیں؟ ہو سکتا ہے نمبر کینڈی کا ہو مگر کالر کولمبو میں ہو۔ آدمی سم کسی بھی شہر سے لے سکتا ہے، مگر فصیح نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سعدی یوسف کینڈی میں ہو، تو پھر اس کالر کے پاس پوسٹر کیسے آیا؟ اس نے نکتہ اٹھایا۔ فصیح نے الجھ کر سر جھٹکا۔ اس نمبر کو ٹریس کرو۔ راجر سر۔ وہ فوراً سے مانیٹر کی طرف گھوما اور کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ 5 منٹ بھی نہیں لگے اور اس نے سر اٹھایا۔ نمبر آف ہے، سم موبائل میں نہیں ہے ورنہ سگنل مل جاتا۔ میں اس نمبر پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، جیسے ہی آن ہوتا ہے بتاتا ہوں۔ فصیح کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ اس کی کوئی ایکسٹرا سم ہوگی، تم اس کا سارا کال ریکارڈ نکلواؤ۔ کس کے نام ہے سم؟ سب کچھ۔ پھر جوش سے اس کا کندھا تھپکا۔ ہری اپ۔ انعام کی رقم کے صفر فصیح کو اپنی آنکھوں میں چمکتے دکھائی دینے لگے تھے۔ یہ جواہرات کا اس سے وعدہ تھا، ہارون کا انعام الگ۔ خون اس کی رگوں میں بہت تیزی سے گردش کرنے لگا تھا۔ میں ان میں بھٹکتے ہوئے جگنوؤں کی طرح ہوں۔ اس شخص کی آنکھیں ہیں کسی رات کی مانند۔ یہ کولمبو کے ایک زبوں حال اور پسماندہ علاقے کی فلیٹ بلڈنگ تھی۔ سامنے کچرے کا ڈھیر تھا، میلی دیواریں، فلیٹس کی بالکنیوں پہ سوکھتے کپڑے۔ اندر فارغ گول سیڑھیاں عبور کر کے ایک دروازے کے سامنے آن ٹھہرا تھا اور اب دستک دے رہا تھا۔ اپنے ہلکے سویٹر کے آستین موڑ رکھے تھے اور سر پہ پی کیپ لے رکھی تھی۔ دوبارہ دستک دی، پھر بیل بجائی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا۔ در سے ایک نخنی اور سانولے لڑکے نے جھانکا۔
مجھے صباحت نے بھیجا ہے، صباحت مرزا نے، کام ہے تم سے۔ لڑکا در سے چند لمحے سے جھانکتا رہا، پھر دروازہ کھول دیا اور زنجیر گرا دی۔ وہ دروازہ پرے دھکیلتا اندر داخل ہوا، ساتھ ساتھ بولتا جا رہا تھا، تعارف اور تہمید میں میرا وقت ضائع نہ کروانا، اپنا کمپیوٹر آن کرو۔ جو صلاحیتیں تم مختلف حکومتوں کو بیچتے رہی ہو، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ شکل کیا دیکھ رہی ہو، چلو۔ اس کا موڈ پہلے خراب تھا، بھڑک کر بولا تو لڑکا جلدی سے اندر چلا گیا۔ فارس ماتھے پہ بر لیے اس کے پیچھے آیا۔ اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں 3 کمپیوٹرز رکھے تھے، ایک آن تھا۔ وہ لڑکا اسی کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا اور مطلوبہ پروگرام کھول رہا تھا۔ صباحت نے کہا تھا تمہیں گورنمنٹ کے فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر تک ایکسیس چاہیے۔ تصویر دو مطلوبہ لڑکے کی، کی بورڈ پہ ٹائپ کرتے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ فارس نے ایک فلیش اس کی ہتھیلی پہ رکھی اور ساتھ کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ اس میں سب تصاویر ہیں اس کی؟ وہ فلیش ڈرائیو لگا کر پوچھ رہا تھا۔ نظر نہیں آ رہی کیا؟ وہ درشتی سے بولا۔ دھخنی لڑکے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جیسے بہت ضبط کیا ہو، پھر سر جھٹک کر کام کرنے لگا۔ میں اسے سسٹم میں ڈال رہا ہوں۔ اس چہرے کا لڑکا پچھلے 48 گھنٹوں میں کولمبو کے کسی اسٹریٹ، کیمپ، ایئرپورٹ، بس، ٹرین وغیرہ کے کسی بھی پبلک کیمرے کے سامنے اگر آیا ہو تو فوٹیج مل جائے گی۔ کولمبو میں نہیں، اسے کینڈی میں ڈھونڈو۔ وہ کمپیوٹر ٹیبل کے کنارے بیٹھ گیا۔ وہ لڑکا جس کا نام پریڈر تھا گہری سانس لے کر مطلوبہ الفاظ ٹائپ کرنے لگا۔ انگریزی فلموں کے برعکس فیشل ریکگنیشن میں کئی گھنٹے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ پریرا جمائی روکتے، بازوں کا تکیہ بنا کر پیچھے کو ٹیک لگاتے ہوئے بولا تھا، اگر وہ نظر آیا تو سگنل بج جائے گا۔ تم دیکھتے رہو، میں تب تک کھانا کھا لوں۔ کہہ کر وہ اٹھنے لگا تو میز کے کونے پہ بیٹھے فارس نے اپنا پیر لمبا کر کے راستے میں رکھ دیا۔ پریرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ فارس نے جیب سے پستول نکال کر میز پہ رکھا، پھر دوسری جیب سے نسبتاً چھوٹا پستول نکال کر اس کے ساتھ ڈالا، پھر سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آبرو سے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب تک وہ مل نہیں جاتا تم کہیں نہیں جا رہے، واپس بیٹھو۔ لڑکے نے ایک نظر اسے دیکھا، دوسری بے بس نظر ان 2 پستولوں پہ ڈالی، پھر گہری سانس لے کر واپس بیٹھ گیا۔ پروگرام کے مسلسل چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، دونوں کی نظریں اسکرین پہ جمی تھیں۔ رات دھیرے دھیرے کٹنے لگی۔ میری زندگی کی چراغ کا یہ مزاج کوئی نیا نہیں، ابھی روشنی ابھی تحریکی، نہ جلا ہوا نہ بجھا ہوا۔ اگلی صبح دھوپ چھاؤں کا سا موسم اسلام آباد کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اس پرشکوہ عمارت کے بالائی فلور پہ وہ ایک کشادہ سا آفس تھا۔ بلائنڈز کھلے تھے اور سنہری روشنی آدھے آفس کو روشن کر رہی تھی۔ مرکزی کرسی پہ نوشیروان ٹیک لگائے بیٹھا ایک کرسٹل بال ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ سامنے کھڑکی کے آگے علیشہ کھڑی تھی، سیاہ بالوں کو اونچی پونی میں باندھے، اس کی بے حد گوری جلد اور سرمئی آنکھیں دھوپ کی حدت سے چمک رہی تھیں۔ دفتر اس نے چہرہ موڑ کر چبھتی ہوئی نگاہوں سے شیرو کو دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا ہونا ہے؟ تم یہاں کام کرو گی، آرام سے رہو گی۔ علیشہ کاردار کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ تم نے مجھے یہ کہہ کر بلایا تھا کہ مجھے میرے باپ کی جائیداد سے حصہ دو گے۔ دے تو رہا ہوں۔ وہ حیران ہوا اور قدرے ناراض بھی۔ میں نے کیا کرنا ہے اس کمپنی کا؟ میں سوچ رہی ہوں ان شیئرز کو بیچ دوں۔ نوشیروان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اور ان کے بدلے رقم لے کر واپس چلی جاؤ؟ ہاں نوشیروان، میں اس رقم سے نئی زندگی شروع کر سکتی ہوں۔ نوشیروان ناگواری سے بھی کچھ کہتا مگر دروازہ دستک کے ساتھ کھلا تو چوکھٹ میں زمر کھڑی نظر آئی۔ سیاہ کوٹ اور سفید لباس میں ملبوس، گھنگریالے بال آدھے باندھے وہ مسکرا رہی تھی، بالکل پرسکون، پر اعتماد اور اپنی ناک کی نت کی طرح تازہ دمکتی ہوئی۔ رات والے واقعے کا شائبہ تک چہرے پہ نہ ملتا تھا۔ آئیے مسز زمر، وہ اپنائیت سے کہتا اٹھا، اسے دیکھ کر ہمیشہ شیرو کو تقویت ملتی تھی۔ تھینک یو نوشیروان، وہ مسکرا کر کہتی آگے آئی۔ ہیلو علیشہ، ایک نظر اسے دیکھا، وہ بس صبح بخیر کہہ کر رہ گیا، البتہ سینے پہ بازو لپیٹے کھول کر پہلو میں گرا دیے، اور اب جو پہلے بے نیازی سے کھڑی تھی اب الرٹ سی ہو گئی تھی۔ میں صرف اطلاع دینے آئی تھی۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتی وہ نرمی سے گویا ہوئی اور پرس میز پہ رکھا۔ مجھے صبح ہاشم کا فون آیا تھا۔ نوشیروان کے چہرے پہ بے چینی سی پھیلی، وہ آگے کو ہو کر بیٹھا اور ہاتھ باہم پھنسا کر میز پہ رکھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ علیشہ چاہے تو آفس میں کام کرے، چاہے تو اپنے شیئرز اسے بیچ دے، وہ ان کے بدلے ایک خطیر رقم دینے کو تیار ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیرو کے چہرے پہ پہلے ہاشم کے نام سے جو زخمی پن پھیلا تھا وہ انکا ہو کر غصے میں ڈھل گیا۔ مگر یہ اچھا سودا ہوگا، علیشہ قدرے امید سے کہتی آگے آئی۔ شیرو نے بے بسی بھرے غصے سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں شیئرز اس لیے نہیں دے دیے کہ تم انہیں ہاشم بھائی کو بیچ کر انہیں 50% کا مالک بنا دو اور میں بالکل معذور ہو جاؤں۔
اب وہ میرے شیئرز ہیں، اگر تمہیں میرا خیال ہے تو۔ وہ بھی تیزی سے کہنے لگی، مگر زمر نے میز کو انگلی کے ناخن سے زور سے کھٹکھٹایا۔ 1 منٹ۔ آفس میں خاموشی چھا گئی۔ پھر زمر نے نرمی سے اسے پکارا، نوشیروان، کیا آپ کو میرے اوپر اعتماد ہے یا نہیں؟ مسز زمر، اگر یہ دونوں مل گئے تو میں ان کا محکوم بن جاؤں گا۔ اور نوشیروان، آپ کو میرے اوپر اعتماد ہے یا نہیں؟ وہ اب سنجیدگی سے بولی تو وہ ذرا چپ ہوا۔ مجھے ہے، مگر تو فکر کیسی؟ میں آپ کی وکیل ہوں، آپ کے مسئلے حل کرنا میرا مسئلہ ہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ نہیں چاہیں گے۔ نوشیروان نے ناخوشی سے سر کو خم دیا، مگر وہ آرام دہ نہیں لگ رہا تھا۔ زمر نے اب سرد نظروں سے علیشا کو دیکھا جو بے چین نظر آ رہی تھی۔ مس علیشا کاردار، آپ نے اس روز 2 کاغذات پہ دستخط کیے تھے۔ دوسرا کاغذ جانتی ہیں کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ میرے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے ہے تاکہ کوئی مجھ سے زبردستی شیئر نہ چھین لے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ زمر نے شانے اچکائے۔ اس کاغذ کی روح سے آپ نوشیروان کاردار کے علاوہ کسی بورڈ ممبر کو وہ شیئر نہیں بیچ سکتی، اور نوشیروان کو بھی آپ ان کی مرضی کی قیمت پہ بیچیں گی۔ آپ اپنی مرضی سے وہ شیئر نہیں فروخت کر سکتی۔ نوشیروان نے چونک کر زمر کو دیکھا، خود علیشا بھی متحیر رہ گئی۔ اور یہ شرط کمپنی کے بائی لاز کے سیکشن 18 کی شق بی کے عین مطابق ہے۔ آپ ہاشم کو بھی بیچ ہی نہیں سکتی۔ ٹیک لگا کر بیٹھی وہ قلم 2 انگلیوں میں گھماتی اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ نوشیروان کے چہرے کی رنگت واپس آنے لگی، وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ علیشا نے سرمئی آنکھوں بے بسی بھرے زمر کو دیکھا۔ آپ نے مجھے مس گائیڈ کیا۔ کیوں مسز زمر؟ کیونکہ میں آپ کی نہیں، نوشیروان کاردار کی وکیل ہوں۔ آپ کو دولت کمانی ہے علیشا، تو آپ کو کام کرنا ہوگا۔ دنیا کا کوئی کاروبار ایسا نہیں جو انسان کو بٹھا کر کھلا سکے۔ آپ نوشیروان کا گفٹ یوں نہیں اڑا سکتی۔ پھر چہرہ گھما کر نوشیروان کو دیکھا۔ چونکہ ہاشم نے علیشا کو کام کرنے کی اجازت دے دی ہے تو آپ اپنے بھائی سے صلح کر لیں، وہ آپ سے سب سے زیادہ مخلص اور وفادار ہے۔ نوشیروان اب پہلے سے بہتر نظر آنے لگا تھا، گردن دوبارہ اکڑ گئی تھی۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چھری ڈال کر پانی کی گہرائی دیکھ چکی تھی، سو علیشا سے مخاطب ہوئی، نوشیروان کے ساتھ کام کریں اور کمپنی کو ترقی دلائیں۔ یہ اس احسان کا بدلہ ہوگا جو اس نے آپ پہ کیا ہے۔ مگر اس فیری ٹیل نصیحت سے وہ دونوں بیزار تھے۔ مخالف سمتوں میں رخ کیے وہ ذہن میں اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے تانے بانے بن رہے تھے۔ وہ جانے لگی تو علیشا کسی خیال سے جاگی۔ مسز زمر، کیا میں حنین سے مل سکتی ہوں؟ نہیں، وہ یک لفظی جواب دے کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ علیشا چپ رہ گئی، وہ مسلسل اضطرابی انداز میں انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کوئی تجھ سا بھی کاش تجھ کو ملے، مدعا ہم کو انتقام سے ہے۔ کولمبو پر سورج نے سنہری شربت انڈیل دیا تھا، سارا شہر سونے میں نہا گیا تھا۔ وسیع نے اپنے فلیٹ سے نکلتے وقت فون پہ کان لگائے فکر مندی سے پوچھا، اس کینڈی والے شخص کا فون آن ہوا یا نہیں؟ میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، تم اس نمبر کو نظر میں رکھنا۔ اور پھر فون بند کر کے کار کی طرف بڑھ گیا۔ کینڈی کی پہاڑیوں کے بیچ سڑک کنارے بنی کافی شاپ کے اندر کا ماحول نرم گرم سا تھا۔ کچن میں سادی ایپرن پہنے کھڑا برتن ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹرک کو مزید سحر انگیز بنانے کے لیے خاص برتن بھی منگوائے تھے۔ خود باہر جانے کی غلطی وہ نہیں کر رہا تھا۔ اگر وہ کسی اسٹریٹ کیمپ کی زد میں آ گیا تو وہ لوگ اسے ڈھونڈ لیں گے، وہ جانتا تھا۔ کام ختم کر کے وہ کونے میں آیا اور کامنی کا لیپ ٹاپ کھولا اور اسٹول پہ بیٹھ گیا۔ کی بورڈ پہ دونوں ہاتھ رکھے وہ فیس بک کا اکاؤنٹ لاگ ان کرنے لگا۔ پھر آنکھیں حیرت سے سکڑیں، پاسورڈ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کلک سا ہوا۔ پھرتی سے اس نے فیس بک بند کیا اور کمپیوٹر آف کر دیا۔ اسے مزید امی کے اکاؤنٹ کو نہیں کھولنا تھا۔ کسی کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اکاؤنٹ کھول رہا ہے اور یقیناً اس کے لیے کوئی جال بچھا کر رکھا گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ حنین ہو، مگر وہ خطرہ نہیں لے سکتا تھا۔ واپس کولمبو میں آؤ تو کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھے کھٹاکھٹ ٹائپ کرتے ہوئے شخص نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ نمبر ابھی تک آن نہیں ہوا۔ وہ چیئر کے پیچھے آ کھڑا اور سوچتی نظروں سے اسکرین کو دیکھا۔ کیا آف نمبر کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، جب تک وہ نمبر آن نہیں ہوگا ہم اس کو ٹریس نہیں کر سکتے۔ اب مڑ کر سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ کینڈی میں ہے، مجھے اس کا یقین ہے۔ ایسا کرو، اس نمبر کو ابھی چھوڑو، تم ایک اور کام کرو۔ وہ آگے پیچھے ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا، کیا کروں؟ اتنے بڑے کینڈی میں ایک شخص کو ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ ڈارک نیٹ پہ اس کا پوسٹر دیکھا ہے نا تم نے؟ اس پہ موجود انعامی رقم کا نصف دوں گا اگر ہم نے اسے پکڑ لیا تو۔
مجھے یقین نہیں ہے تم اس کو ڈھونڈ کر اسے گولی مار دو گے، مجھے معلوم ہے۔ کمپیوٹر اسکرین کی طرف واپس گھومتے اس نے خفگی سے کہا تھا، اب بتاؤ کیسے ڈھونڈیں گے ہم اسے؟ وہ سوچتے ہوئے بولنے لگا، وہ کہیں کسی محفوظ جگہ پناہ لیے ہوئے ہے، وہ خود کو محفوظ سمجھتا ہے ادھر، اسی لیے باہر نہیں نکل رہا۔ ہم اسے باہر نکالیں گے، مگر کیسے؟ اس نے چون کر مڑ کر دیکھا۔ میرے اور تمہارے برعکس وہ ایک اچھا انسان ہے، رحم دل اور مہربان۔ ہم اس کی رحم دلی کو اس کے خلاف استعمال کریں گے۔ اگر وہ کچھ ایسا سنے جو اس کے مہربان دل کو ہلا دے تو وہ باہر نکل آئے گا اور میں اسے جا لوں گا۔ یعنی کہ ہم اس کے لیے جال بچھائیں؟ گڈ، لیکن ایسا کیا ہو سکتا ہے جسے سن کر وہ نکل آئے؟ اور مڑ کر دوبارہ اسکرین کو مایوسی سے دیکھا، وہ نمبر ابھی تک آن نہیں ہوا۔ دھیمی دھیمی چال سے ہم کو راہ گزر طے کرنی ہے۔ ناز تھا جن کو تیز روی پر منزل تک وہ آئے کم۔ زمر گھر میں داخل ہوئی، چیزیں حسینہ کو پکڑائیں، اس کو مارکیٹ سے چند ادویات لانے کے لیے بھیجا اور خود ڈائننگ ہال میں چلی آئی۔ ہنا کرسی پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی، چائے کے 2 مگ خالی ساتھ رکھے تھے اور وہ لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ بھائی نے ایک دفعہ فیس بک کھولا، پاسورڈ بدلا ہوا دیکھ کر ای میل نہیں کھولی، وہ جیسے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ وہ نام آنکھوں سے اسکرین کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ سیم بھی رات والے کپڑوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ قریب بیٹھا تھا، چہرے پہ مایوسی تھی۔ سیم اٹھو، امی اور بڑے ابا کو بلاؤ۔ کیوں پھپھو؟ سیم نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیونکہ ہمیں ایک فیملی میٹنگ کرنی ہے اسامہ یوسف، تحکم سے کہہ کر وہ سربراہی کرسی کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اسامہ ڈھیلا سا اٹھ گیا، ہنا اسی طرح دل محسوس کر بیٹھی رہی۔ ابھی دوپہر نہیں ہوئی تھی، سو ندرت گھر پہ ہی تھی۔ وہ آئیں اور فکر مندی سے باری باری ان سب کے چہرے دیکھتے پہلے کرسی پہ بیٹھی۔ سیم ابا کی ویل چیئر بھی دھکیلتا لے آیا، پھر سلائڈنگ ڈور بند کر دیا۔ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے، وہ کرسی کی پشت پہ دونوں ہتھیلیاں جمائے کہہ رہی تھی۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے سوائے حنین کے۔ زمر آگے آئی، لیپ ٹاپ کے پاور بٹن پہ انگلی رکھ کر اسے دبایا۔ اسکرین آف ہو گئی۔ ہنا نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ زمر، میں بھائی کی لاگ ان کا انتظار۔ میں نے کہا ہم ایک فیملی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو تمہیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا بھائی رابطہ نہیں کرا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ وہ ڈپٹ کر بولی تو حنین بے دلی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کل رات آپ سب نے مجھے الزام دیا۔ نہیں بھابھی، میری بات سنیں۔ یہ معاملے میں آپ لوگوں سے بہتر ڈیل کر سکتی ہوں، اور چاہے آپ مجھ سے بڑے ہوں، آپ کو ان معاملات میں میری بات ماننی ہوگی۔ ندرت کو لب کھولنے سے پہلے ہی اس نے خاموش کرا دیا۔ فارس اور میں نے یہ سب چھپایا اس لیے نہیں کہ ہمیں راز رکھنے کا شوق ہے، بلکہ اس لیے کہ خطرناک راز بم کی طرح ہوتے ہیں۔ انہیں ہم اپنوں کے ہاتھوں میں اس لیے نہیں دیتے کہ ان کی ذرا سی لاپرواہی انہی پر کوئی ٹریجڈی نہ لے آئے۔ مگر اب آپ لوگ جان ہی گئے ہیں تو سنیں۔ باری باری سب کی نظریں گھماتی وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہی تھی اور سب دھیان سے اسے سن رہے تھے۔ کارداس عزت دار لوگ ہیں، وہ کرپٹ ہیں، سب جانتے ہیں، مگر وہ قاتل ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم جانتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ ہم جانتے ہیں۔ جس دن وہ جان گئے اس دن زمین ہمارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اس دن کو ابھی نہیں آنا چاہیے۔ جب تک سعدی ہمارے پاس نہیں ہے تب تک نہیں، اس لیے آپ سب دوبارہ ان الفاظ کو نہیں دہرائیں گے۔ اس کا لہجہ اب بھی بے سپاٹ تھا۔ کوئی بھی اب اس بات کا ذکر نہیں کرے گا۔ کارداس کیا کر چکے ہیں آپ جیسے جانتے ہی نہیں۔ وہ لوگ ہمارے فون سٹیپ کر رہے ہوں گے، ہمارے کالز سن رہے ہوں گے۔ کوئی بھی فوڈ پہ یا ایسے بھی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرے گا، بلکہ ہر کال میں آپ یوں مایوسی کا اظہار کریں گے کہ جیسے ہم ابھی تک سعدی کے بارے میں بے خبر ہیں۔ ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا، ابھی ہم نے خود کو نارمل ظاہر کرنا ہے۔ اسامہ، تم آج سے اسکول جاؤ گے بلا ناغہ، اور بھابھی آپ 1 گھنٹے کے لیے بھی ریسٹورنٹ سے غائب نہیں ہوں گی، کیونکہ ہماری ہر نقل و حرکت پہ وہ نظر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ہمیں ان کو شک کا موقع نہیں دینا، ہمیں ان کو اپنی طرف سے پرسکون رکھنا ہے۔ سب نارمل ایکٹ کریں گے۔ بلا آخر خاموش ہو کر اس نے سامنے بیٹھے حاضرین کو دیکھا۔ سب متفق تھے یا غیر متفق، سب بات مان چکے تھے۔ صرف ندرت کے لبوں سے نکلا، اور سعدی، اس کا کیا؟ ان کی آواز تک کام گئی۔ زمر نے میز سے اپنا پرس اور سیل فون اٹھاتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا، فارس سنبھال لے گا، اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ شاید وفا کے خیال سے اکتا گیا تھا وہ، منزل کے پاس آ کے جو راستہ بدل گیا۔ صبح ابھی پوری طرح دوپہر میں نہیں ڈھلی تھی، مگر فاطمہ اختر کا آفس سورج کی کرنوں سے مکمل طور پہ روشن تھا۔ وہ فائل ریک کے سامنے کھڑی سوچ کر ایک فولڈر نکالتی، پھر نفی میں سر ہلا کر واپس رکھتی۔ دفتر دروازے دستک پہ مڑی۔ چوکھٹ میں احمد کھڑا تھا، فینسی شرٹ اور کوٹ میں ملبوس۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا رہا تھا۔ فاطمہ نے بھی مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اور صبح سویرے جناب احمد شفیع نے مجھے یہ اعزاز کیوں کر بخشا؟ وہ اپنی سیٹ پہ تھکن سے گرتے ہوئے بولی۔
احمد تیزی سے آگے آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ مجھے معلوم ہے میں آج کل کسی کو وقت نہیں دے پا رہا، میری جاب بہت ٹف ہوتی جا رہی ہے۔ تم کرنل خاور سے بہتر غلام بننے کی کوشش کر رہے ہو، مگر وہ بیسٹ تھا۔ احمد کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا مگر پھر سر جھٹک کے آگے ہوا۔ میں نے تمہیں حنین یوسف کو ریسرچ کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کلین ہے احمد، میں نے بہت ڈھونڈا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ فاطمہ نے شانے اچکائے۔ کوئی بھی کلین نہیں ہوتا فاطمہ، وہ زخمی سا مسکرایا، پھر اپنا ٹیب اس کے سامنے رکھا۔ کل رات اس نے مجھے میسج کیا کہ میں اسے سیف سعدی یوسف کا ایڈمن بنا دوں۔ تو بنا دو، اس کے بھائی کے نام کا پیج ہے وہ۔ بات یہ نہیں ہے، وہ دبے دبے جوش سے بول رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ میں نے پہلی دفعہ اس کی فیس بک پروفائل دیکھی ہے۔ میں کب کی دیکھ چکی ہوں، اس میں کچھ نہیں ہے۔ وہ بیزار آ گئی تھی۔ اس میں واقعی کچھ نہیں ہے مگر اس میں کوئی ہے، کہہ کر اس نے اسکرین فاطمہ کے سامنے کھڑی کی۔ وہ چمبے سے آگے ہوئی۔ یہ ایک لڑکی ہے حمیرہ نام کی، اس نے اپنے باپ کی پکچر کو پروفائل پکچر کے طور پہ لگا رکھا ہے، FYI۔ یہ آدمی ایک بورڈ کا OCP تھا اور اس کو جسٹس سکندر نے قتل کر دیا تھا۔ اسی ویڈیو کو سعدی اور میں نے استعمال کیا تھا۔ فارس کا نام نہیں لے سکا، چپ ہو گیا۔ اوکے تو یہ کہ اس کی بیٹی اور حنین یوسف فرینڈز تھیں۔ سعدی نے مجھے کہا تھا وہ ندامت لے کر OCP کے گھر گیا تھا جب اس کو وہ پین کیمرہ ملا۔ وہ گلٹی تھا مگر کیوں؟ وہ تو کبھی OCP سے نہیں ملا، پہلی دفعہ ان کے گھر گیا تھا۔ جب یہ بات میں نے غازی اور مسز زمر کو بتائی تو وہ چھوٹی لڑکی بھی ساتھ بیٹھی تھی اور اس کی شکل عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ ایسا کیا تھا جس پہ سعدی گلٹی تھا۔ فاطمہ بالآخر دلچسپی سے آگے کو ہوئی۔ مگر کیا؟ یہی جاننے کے لیے میں نے اس لڑکی کا اکاؤنٹ ہیک کیا۔ حنین کا؟ نہیں، وہ خطرناک ہے۔ میں نے اس حمیرہ کا اکاؤنٹ ہیک کیا اور حنین سے اس کی گفتگو پڑھی، 2 سال پرانی گفتگو، اور جانتی ہو مجھے اسے کیا معلوم ہوا؟ کیا؟ فاطمہ سانس روکے سن رہی تھی۔ OCP کی بڑی بیٹی کی ویڈیو کسی کے پاس تھی۔ انہوں نے حنین سے مدد مانگی۔ حنین نے کہا کہ انکل خود آ کر مجھ سے کہیں۔ پھر گفتگو سے لگتا ہے کہ کام ہو گیا۔ چند ماہ بعد حنین نے اس سے اس کے ابو کا نمبر مانگا اور کہا کہ وہ ان سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد حنین نے اس کو کوئی میسج نہیں کیا۔ سارے میسج اسی لڑکی کے ہیں۔ وہ گلا کر رہی ہے کہ حنین ابو کی وفات پہ نہیں آئی، نہ تعزیت کا فون کیا۔ حنین نے جواب نہیں دیا۔ وہ گلٹی تھی، مگر کس چیز پہ؟ یہی میں نے سوچا۔ جس دن OCP کو فون کیا گیا اسی دن ان کی موت ہوئی۔ حنین موت کی اصل وجہ سے واقف نہیں تھی۔ اس نے سمجھا کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ۔ تمہیں کیسے پتا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیونکہ فاطمہ، اس دن اس کا بورڈ کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا۔ حنین مجھ سے کس بات پہ چڑھتی تھی؟ جب میں نے اس سے اس کے رزلٹ کا پوچھا، میں نے کہا تھا آپ نے نقل مار کر تو ٹاپ نہیں کیا تھا۔ فاطمہ اس نے نقل سے ہی ٹاپ کیا تھا۔ اس نے ویڈیو ہٹانے کے لیے اس لڑکی کے باپ سے کیا مانگا ہوگا؟ اس نے بعد میں انجینئرنگ میں کیوں داخلہ نہیں لیا؟ وہ میرے منہ سے کون سا ذکر سن کر میری طرف سے انسیکیور فیل کرنے لگی، اتنا کہ اس نے مجھے یہ تاثر دیا جیسے غازی کو میری شکایت لگا رہی ہو۔ وہ یہی راز چھپا رہی ہے۔ اس نے ایکسائٹمنٹ سے میز پہ ہاتھ مارا۔ اتنی اور جھوٹی اور چلاک لڑکی میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ فاطمہ نے جھرجھری لی۔ مسٹری حل ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کوئی بھی کلین نہیں ہوتا، مسکرا کر قطعیت سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فاطمہ نے ایک دم چونک کر سر اٹھایا۔ لیکن تم ان کی فیملی کے دوست ہو، اس راز کا کیا کرو گے؟ یہ تو بیکار ہے تمہارے لیے۔ وہ جو ایک پزل حل کر کے فاتح اور مطمئن سا اٹھ رہا تھا، جاتے جاتے رک کر اسے دیکھا اور پھر زخمی سا مسکرایا۔ ہر راز کی قیمت ہوتی ہے فاطمہ، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح وہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ ویکینڈ پہ ملتے ہیں۔ چابیوں والا ہاتھ ہلا کر وہ باہر نکل گیا اور فاطمہ سوچتی رہ گئی۔ بے وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ، سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے، پچھتائے کم۔ سعدی یوسف کو اس کافی شاپ میں کام کرتا 4تھے روز ہونے کو آیا تھا۔ بوڑھا سنہالی روپا سنگھی نے ابھی تک اپنا نمبر آن نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ دن میں کولمبو جا کر خود سے اس معاملے کی تحقیق کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کامنی سعدی کے کام سے خوش تھی اور 4 دن میں اس نے دیکھا کہ 4-5 لوگ پلٹ کر آئے تھے اور اپنے ساتھ مزید مہمان بھی لائے تھے۔ کامنی کا بیٹا اسی طرح خاموش سا کونے میں بیٹھ کر سب کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس صبح سعدی کچن میں کھڑا برتن ڈش واشر میں سیٹ کر رہا تھا جب اسے کامنی کی آواز سنائی دی۔ یہ تو مونجو جتنا ہے۔ سعدی ہاتھ پہنچتا باہر آیا تو دیکھا وہ گردن اونچی کیے ایک ہاتھ کمر پہ رکھے کھڑی افسردگی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟
کینڈی میں بم بلاسٹ ہوا ہے، کامنی نے مڑے بغیر کہا۔ سعدی کی نظریں ٹی وی تک گئیں۔ تم نے نہیں دیکھا؟ صبح سے یہ خبر چینل پہ چل رہی ہے۔ غیر مصدقہ علاقہ ہے، ایک عورت جھاں بھاگ ہو گئی ہے اور اس کا بچہ زخمی ہے۔ ہسپتال والے اس کا علاج نہیں کر رہے کیونکہ وہ غیر قانونی ہے۔ غیر قانونی لفظ پہ سعدی نظریں چرا کر اندر کو مڑا جب وہ بولی، بیچاری فلپائنی عورتیں نوکری کے لیے کتنے دھکے کھاتی ہیں اور اس کے بچے کو کینسر ہے۔ وہ ایک دم ٹھہر گیا، بالکل شل ساخت، پھر دھیرے سے مڑا، نگاہیں اٹھائیں۔ اسکرین پہ اس بچے کی زخمی تصویر نظر آ رہی تھی۔ تصویر دیکھ کر اس کا سانس تھم گیا۔ وہ میری اینجیو کا بچہ تھا۔ کافی شاپ کی اوپری منزل پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک پلنگ رکھا تھا۔ الماری کا دروازہ شیشے کا بنا تھا۔ ایک طرف چھوٹا سا غسل خانہ تھا، کمرے میں کھڑکی نہ تھی۔ سعدی خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا، سوچیں دل اور دماغ میں طوفان برپا کر رہی تھی، شور ہی شور۔ پھر اس نے چہرہ اٹھایا اور الماری کے دروازے میں اپنا عکس دیکھا۔ استرا پھیری شرٹ اور بڑی شیپ والا سعدی پریشان نظر آتا تھا۔ میری کا ہی بچہ ہے وہ، میں پہچانتا ہوں، مگر وہ تو امریکہ میں زیر علاج تھا نا، یہاں کیسے آ گیا؟ آئینے میں اس کو اپنا عکس اسی طرح پلنگ کنارے بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دفتر اس کے عقب میں ایک اور عکس ابھرا۔ وہ ٹی شرٹ پہنے، کلین شیو اور گھنگریالے بالوں والا سعدی تھا، پرانا سعدی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ امریکہ میں تھا؟ میری نے بتایا تھا، بیڈ کنارے بیٹھے لڑکے نے احتجاج کیا۔ میری نے تو یہ بھی کہا تھا کہ تم انڈیا میں ہو، میری کو خود بھی معلوم نہ ہو، شاید اس کا بیٹا ادھر ہی ہے۔ تم نے میری کو استعمال کر کے جیل توڑی۔ انہوں نے اس جرم کی پاداش میں میری اور اس کے بیٹے کو دھماکے میں حادثاتی موت کا شکار کرنا چاہا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، یہ ٹریپ ہے، وہ مجھے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ میری کا بچہ بالکل ٹھیک ہوگا اور خود میری بھی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، اگر تمہاری وجہ سے وہ مر گئی ہو اور اس کا بچہ آج بے یار و مددگار پڑا ہوا ہو تو پوچھ کس کی ہوگی؟ شفیع احمد؟ ریالے بالوں والے لڑکے نے طنز اور ملامت سے پوچھا تھا۔ میں اب تمہاری طرح نہیں رہا، میں بدل گیا ہوں، میں نہیں جاؤں گا، یہ فصیح کا کوئی پلان ہے۔ وہ دبا دبا سا چیخا تھا، لوگ نہیں بدلا کرتے، تم بھی بدل نہیں سکتے۔ شفیع! دروازہ کھٹکا تو وہ چونکا۔ چوکھٹ میں کامنی کھڑی تھی۔ سعدی نے چونک کر آئینے میں دیکھا، وہ عکس اب غائب ہو چکا تھا، وہ وہاں تنہا تھا۔ نیچے آ جاؤ، گاہک آئے ہیں۔ وہ پلٹنے لگی جب اس نے اٹھتے ہوئے پکارا، کامنی جی! وہ ٹھہر کر مڑی اور استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہو کہ کوئی دوسرا انسان مشکل میں ہو اور اس کو بچانے کے لیے آپ کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو وہ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ انسان کہلاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ انسانیت نہیں دکھائے گا، خطرہ نہیں لے گا تو وہ انسان ہوا؟ میں نہیں جانتی تمہیں، مگر تمہارے لیے خطرہ مول لیا نا، اب فائدہ ہی اٹھا رہی ہو نا، نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہہ کر وہ مڑ گئی اور سعدی یوسف کا دل ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ میری کے بیٹے کو ڈھونڈنے جائے گا، بھلے آگے کچھ بھی ہو۔ تیرے نغمے، تیری باتیں نہ بھولی ہیں نہ بھولیں گی، ہمیں یہ چاندنی راتیں نہ بھولی ہیں نہ بھولیں گی۔ اس صبح سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے میں اپنے کمرے میں حنین بیٹھی، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، گھٹنوں پہ کمبل ڈالے، سست روی سے موبائل اسکرین پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ بال پونی میں بندھے تھے اور آنکھوں میں ویرانی تھی۔ ان دو دنوں میں نہ فارس کا کوئی فون آیا، نہ سعدی نے امی کا اکاؤنٹ لاگ ان کیا۔ اب اسے کہاں ڈھونڈے؟ اس نے بھائی کا گروپ کھولا جہاں کی وہ خود بھی ممبر تھی، بلکہ امی کو تو بھائی نے ادھر کا ایڈمن بنا رکھا تھا اور خود وہ وہاں اپنے قرآن میں تدبر کی ویڈیوز پوسٹ کرتا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کی پرانی ویڈیوز دیکھتی رہی، پھر گروپ کی وال چیک کی۔ لوگ اب بھی قرآنی آیات، لیکچرز اور اپنے تدبر پوسٹ کرتے تھے، مگر سعدی والی بات کہاں تھی؟ وہ بے دلی سے وال نیچے کرتی گئی، دفتر کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ندرت ذوالفقار یوسف نے رونلڈ ویسلے کو گروپ ممبر بنانے کی درخواست قبول کر لی ہے۔ یہ ایک غیر اطلاع تھی، یعنی ایک شخص جس نے اپنا نام رونلڈ رکھا ہوا تھا، اس نے اس گروپ میں داخلے کی درخواست بھیجی اور اسے ندرت نے بطور ایڈمن قبول کر کے اسے گروپ میں داخل کر لیا۔ حنین بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ پرسوں کی اطلاع تھی، پاس ورڈ بدلنے سے بھی پہلے ندرت یوسف کی آئی ڈی یہ کام کر چکی تھی۔ سعدی ایک دفعہ زمر کے موک ٹرائل میں رونلڈ ویزلے ہیری پوٹر کا ایک کردار بنا تھا۔ ندرت تو اس گروپ کو چیک بھی نہیں کرتی تھیں، جا کے داخلے کی درخواست قبول یا رد کرنا، دوسرے ایڈمنز یہ کام کرتے تھے۔ وہ 2 دن سے رونلڈ ویزلے چند آیت پوسٹ کرتا تھا، سورہ نمل کی، اور ان کے بارے میں اپنے ریفلیکشن لکھتا تھا۔
اسے کسی نے خاص توجہ نہیں دی تھی۔ 2-4 لائکس آ گئے اور 2-3 سبحان اللہ جزاک اللہ لکھ کر لوگ آگے بڑھ گئے، مگر حنین نہیں بڑھ سکی۔ وہ وہیں ٹھہر گئی، بالکل ساخت اور جامد۔ وہ آئی ڈی گویا خالی تھی، کچھ بھی نہ تھا اس میں۔ وہ اسے صرف گروپ میں پوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سورہ نمل کی تقریباً آدھی آیات اس نے لکھ ڈالی تھی، پھر رک گیا تھا۔ شاید اس کے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا، شاید وہ اب قرآن نہیں پڑھ رہا تھا۔ وہ اس کا ایک ایک انداز پہچانتی تھی، وہ اس کا بھائی تھا۔ حنین نے نم آنکھوں کے ساتھ اسکرین کو چھوا۔ اس نے پروفائل پکچر میں گلاب کا پھول رکھا تھا جس کا سرخ خون بہہ رہا تھا۔ انسان جس بھی حالت میں قید ہو یا آزاد ہو، وہ اپنی عادتیں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بھی خود کو بیان کرنے کے انوکھے طریقے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سرخ خون گراتا گلاب، اس ایک تصویر نے ہر شے کی عکاسی کر دی تھی۔ ایک دم اسکرین پہ ایک نمبر جلنے بجھنے لگا۔ میمونہ کی کال آ رہی تھی۔ حنین نے آنکھیں صاف کر کے فون کان سے لگایا۔ وہ اس کی نگہبان تھی، اس کو وہ روز پوسٹ کرتی تھی کہ آج اس نے کتنی نمازیں پڑھی، اور ماہ کامل کی صبح سے ان کی تعداد 5 ہی ہوتی تھی، کل کی بھی 5 تھی۔ اس نے بہت ادب سے پچھلے دن کی رپورٹ پیش کی۔ اللہ تمہیں اپنی نماز کی حفاظت کرنے والی اور ان پہ دوام اختیار کرنے والی بنائے، آمین۔ میمونہ نے فوراً سے دعا دی، پھر پوچھنے لگی، اور تم اپنا قرآن کس وقت دہراتی ہو؟ جی؟ بالکل دم بخود رہ گئی، پھر خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، صرف چند سپارے کیے تھے۔ حنین، ہر مسلمان حافظ قرآن ہوتا ہے اگر اس نے ایک آیت بھی حفظ کر رکھی ہو، چاہے سورہ فاتحہ، چاہے آخری چند صورتیں، کچھ بھی اگر اس نے یاد کیا ہے کبھی تو ویسے ساری زندگی نبھانا پڑے گا۔ تم نبھا رہی ہو؟ وہ چپ ہو گئی۔ میمونہ چند لمحے اس کی سانسوں کی آواز سنتی رہی۔ میں نے بہت سے مسلمان دیکھے ہیں جو قرآن یاد کر کے بھول جاتے ہیں، پھر ان کی زندگیاں حقیقی سکون سے محروم ہو جاتی ہیں، ذہنی توازن کھو دیتے ہیں، کچھ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، کچھ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھی حفاظ کی کیٹیگری میں آ گئے ہیں، اگرچہ انہوں نے صرف کبھی سورہ ناس اور الفلق ہی یاد کی ہو۔ تو پھر ایسے لوگ کیا کریں؟ وہ بے چینی سے بولی۔ وہ 2 باتیں ذہن میں پکی بٹھا لیں۔ پہلی یہ کہ انہیں دنیا اور آخرت کا سارا سکون اور کامیابی تب تک نہیں ملے گی جب تک وہ واپس اس قرآن کو یاد نہیں کریں گے، اور دوسری بات، اگر انہیں لگتا ہے کہ عمر بڑھنے اور مصروفیت کی زیادتی کے باعث اب وہ قرآن حفظ نہیں کر سکتے تو وہ غلط ہے۔ قرآن 70 سال کی عمر میں بھی حفظ کیا جا سکتا ہے اگر بندے کے دل میں اللہ کی خشیت ہو۔ مجھ سے اب نہیں ہوگا، اس نے خود ہی طے کر لیا تھا۔ ہوگا نہیں حنین، کرنا پڑے گا، آہستہ آہستہ شروع کرو۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ اس کو یاد کرو، اس کو یاد کروانا ہمارے ذمہ ہے، اور یہ کہ ہم اسے آپ کو ایسے پڑھا دیں گے کہ پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ تم شروع کرو کہ دوبارہ حفظ کرنا، اور اسے مکمل اللہ کروائے گا۔ میمونہ بہت سلجھی ہوئی اچھی لڑکی تھی، سمجھداری کی باتیں کرتی تھی، مگر اتنی اچھی باتیں کر لیتی ہوگی۔ حنا کو پہلی دفعہ پتہ چلا، اس کے دل میں امید سی بندھی۔ اوکے، میں کوشش کروں گی۔ اور کس وقت کرو گی؟ وہ حیران ہوئی۔ وقت ہی تو اہم ہے۔ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ بے شک رات کا اٹھنا، یعنی تہجد میں اٹھنا زیادہ شدید ہے نفس کو قابو کرنے کے لیے اور کلام پاک کو پڑھنے کے لیے؟ بے شک دن میں آپ کے لیے مصروفیات ہیں طویل، اسی لیے قرآن فجر کے وقت ضرور پڑھنا چاہیے۔ منہ اندھیرے حفظ کا تو وقت وہی ہوتا ہے۔ کیا تم نے وہ قول سنے کہ حفظ کا بہترین وقت تہجد کا ہے، مطالعے کے لیے صبح کا وقت، لکھنے کے لیے دن کا وقت، اور بحث و مباحثے کے لیے شام کا وقت؟ اچھا، وہ متعجب ہوئی، پھر بولی، اوکے، میں روز صبح فجر کے وقت اپنا قرآن دہراؤں گی۔ اور تمہیں کس نے یہ کہا ہے کہ قرآن صرف صفحے پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کے دہرا لینے سے یاد ہو جاتا ہے؟ میمونہ نرمی سے سوال پوچھتی تھی، ٹوکتی کم تھی، مگر حنین چپ سی ہو جاتی تھی۔ پھر کیسے یاد ہوتا ہے؟ قرآن یاد ہوتا ہے کسی انسان کو روز سنانے سے، اور پکا ہوتا ہے نماز میں روز اللہ کو سنانے سے۔ کچھ سے خالی و خولی دہرا لینے سے کچھ یاد نہیں ہو جاتا۔ تم یوں کرو، روز کا سبق اور پچھلا سبق مجھے فجر پہ سنا دیا کرو۔ وہ 2 چھوٹے بچوں کی ماں تھی، پھر بھی یوں کہہ رہی تھی گویا سبق سننا اس کے لیے کہ مسئلہ ہی نہ ہو۔ اوکے، میں نے آخری 10 پارے یاد کیے تھے، پھر کل میں 21ویں پارے سے سناؤں گی۔ وہ بھی جانے کیوں پرجوش ہو گئی تھی۔ اور حنین، جب حافظ قرآن اپنا قرآن بھول جاتے ہیں تو وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ قرآن اول پارے سے نہیں یاد کیا جاتا، آخر سے کیا جاتا ہے۔ کل تم مجھے صرف الناس اور فلق سناؤ گی۔ وہ سارے فیصلے خود ہی کر رہی تھی، مگر اچھی بات ہے، کچھ باتوں کے لیے ہمیں خود پہ سختی کروانی پڑتی ہے۔ اوکے، کل سے میں الناس شروع کروں گی۔ پھر ٹھہر کر بولی، میمونہ باجی، ہو سکتا ہے میں اصل میں میرا بھائی وہ نہیں ہے اور میں پریشان رہتی ہوں، تو کبھی ہو سکتا ہے سبق نہ کر سکوں۔ تو تمہیں پتہ ہے
لوگ مجھ سے اکثر پوچھ لیتے ہیں، میں سائیکالوجسٹ ہوں نا، تو وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی، پھر حاجتیں کیوں پوری نہیں ہوتی؟ دولت، اولاد، اچھا رشتہ، اچھی نوکری، عزت، یہ سب کیوں نہیں ملتا؟ میں کہتی ہوں، ان سب کے لیے قرآن اور نماز نہیں پڑھتے ہم، اور یہ سب نماز اور قرآن سے نہیں ملتا، یہ دعا سے ملتا ہے۔ دنیا کے 6.25 ارب انسانوں کے پاس خواہشات کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، مگر قرآن آپ کو وہ سب نہیں دے گا۔ قرآن آپ کو وہ دے گا جس کے لیے آپ یہ سب چاہتے ہیں، سکون اور برکت۔ میں لوگوں سے کہتی ہوں، قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں، روز کی ایک آیت کریں، آپ سوچ نہیں سکتے آپ کی زندگی کتنی بابرکت ہو جائے گی۔ حنین، تم حفظ شروع کرو، پہلے تو بڑوں کی زبردستی پہ کیا تھا تم نے حفظ، اب دل سے کرو گی تو دیکھو گی کہ تمہارے گھر میں وہ برکت اور وہ نور آ گیا ہے جس کے لیے لوگ مال، اولاد، خوبصورتی، اسٹیٹس، طاقت سب ہو کر بھی ترستے ہیں۔ تمہاری زندگی بابرکت ہو جائے گی۔ تم آنکھیں بند کر کے میری بات پہ یقین کر لو، میں تجربے سے کہہ رہی ہوں۔ اچھا، اداسی سے مسکرائی، یعنی اب میں پریشان نہیں ہوا کروں گی؟ ہوگی بھی تو قرآن تمہیں دلاسے دے دے گا۔ اور یہ تسلی حنین کے لیے کافی تھی۔ ان گزرے 4 دنوں میں پہلی دفعہ اور خود کو پرسکون محسوس کرنے لگی تھی۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دوں گی میں۔ اور جانے سے پہلے آپ لوگوں کو جو ضروری کام میں نے بتایا وہ آپ لوگ ضرور کیا کریں۔ میرے ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹس میں اپنی فیڈ بیک شیئر کر دیں شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو جب میں اپلوڈ کروں تو آج تک وہ فوراً مل جائے۔ اوکے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔